پر اسکول کے پڑوس میں لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اب جب کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے کسی دروازے پر دستک دی تو اس سفید کار میں سوار لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور ہم انہیں مشکل میں ڈال دیں گے۔ نمستے، میں ہوں سریش کمار ایکلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس۔ چین نے برٹش ٹیلی ویژن چینل BBC ورلڈ نیوز کو پرتیبندھت کر دیا ہے۔ چین کے راشٹریہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پرشاسن نے کل پرتیبندھ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ BBC نے کورونا وائرس اور شنجیانگ کو لے کر غلط رپورٹنگ کی ہے۔ چین نے یہ بھی کہا کہ BBC نے سماچار کے ستیہ اور نسپکش ہونے کی شرط کا النگھن کیا ہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو آگے دکھائے جائیں گے جن کی وجہ سے چین کی گاج BBC پر گری ہے۔ پر پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ BBC کی رپورٹنگ سدیوی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے۔ چین اور بھارت کے پرتی BBC کی رپورٹ دربھاونا پریرت ہوتی ہے۔ کشمیر کے مدے پر BBC کی نیتی ایک طرفہ رہی ہے اور اس کی زیادہ تر رپورٹ میں بھارت پر سوال کھڑے کیے جاتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی آتنکیوں کے پرتی سانوبھوتی بھی BBC پر سوال کھڑے کرتی ہے۔ وہیں مسلم دیشوں میں اس کی رپورٹنگ زیادہ سکاراتمک ہوتی ہے۔ بھارت پاکستان کے معاملے میں تو BBC کا رویہ سدیو پکشپات پورن رہا ہے اور اس کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں پاکستان کی طرف دکھتا ہے۔ BBC بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو نردوش اور پیڑت ملک دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ 5 اگست 2019 میں دھارا 370 اور 35 ریموو ہونے کے بعد یہ دیش BBC کی پکشپاتی رپورٹنگ کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے، مگر باوجود اس کے ابھیوکتی کی آزادی اور یا میڈیا کی سوتنترتا ہونے کی وجہ سے سرکار نے BBC پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پرنتو چین نے BBC کی نکیل کس کر ثابت کر دیا ہے کہ اس کی من مرضی ڈریگن سویکار نہیں کر سکتا ہے۔ چین کی NRTA نے آروپ لگایا ہے کہ BBC کی رپورٹوں سے چین کے راشٹریہ کو نقصان پہنچا ہے اور اس کی راشٹریہ ایکتا کمزور ہوئی ہے۔ BBC چین میں پرسارن کی آوشک شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ چین نے BBC پر اگلے سال بھی پرسارن کے لیے آویدن کرنے پر پرتیبندھ لگا دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 4 فروری کو ہی برٹین نے چین کے سرکاری میڈیا CGTN کو اپنے دیش میں پرتیبندھت کر دیا تھا۔ تبھی سے یہ چرچا تھی کہ چین بھی اس کے جواب میں BBC کو پرتیبندھت کرے گا۔ برٹین کی جانچ میں پایا گیا تھا کہ CGTN کے پاس سمپادکیہ نینترن کا ابھاؤ تھا۔ اس کے علاوہ اس چینل کا سمبند چین کی ستاروڑھ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی تھا، جس کے بعد برٹش سنچار نیامک اوپکوم نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک یعنی CGTN کا برٹین میں لائسنس رد کر دیا تھا۔ شنجیانگ کی جس رپورٹ سے چین چڑا ہوا ہے وہ پورا ویڈیو یہاں بنا ایڈٹ کیے ہوئے پرستت ہے۔ BBC کا یہ ویڈیو یہاں جو کا تو پرستت کیا جا رہا ہے۔ چین اس ویڈیو سے بے حد ہی زیادہ کھن ہے۔ اسی ویڈیو کو آدھار بنا کر اس نے BBC پر پرتیبندھ کا ڈنڈا چلایا ہے۔ ارے ہم یہاں پہنچ گئے، پولیس تلاشی کے لیے ہمیں یہاں روک لیا ہے، وہ ہم سے شناختی کارڈ وغیرہ مانگ رہے ہیں، مگر ذرا آگے اہلکار ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ چین میں غیر ملکی صحافیوں کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے، اب سادہ کپڑوں والے ہر جگہ ہمارا تعاقب کریں گے۔ ہم اس پر اسکول کے پڑوس میں لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اب جب کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے کسی دروازے پر دستک دی تو اس سفید کار میں سوار لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور ہم انہیں مشکل میں ڈال دیں گے۔ BBC کو معلوم ہوا ہے کہ چین کے مغربی علاقے سنکیانگ کے دور دراز علاقوں میں سرکاری حکام ویغر برادری کے علاوہ دیگر اقلیتی آبادیوں کے ہزاروں افراد سے کپاس کے کھیتوں میں جبری مشقت کراتے ہیں۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں کپاس کی پیداوار کا جبری مشقت پر انحصار پہلے سے موجود اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ چین جبری مشقت، زبردستی نسبندی اور خواتین سے زبردستی حمل ضائع کروانے کے الزامات سے انکار کرتا ہے۔ تازہ شواہد کے جواب میں چینی حکومت نے بتایا ہے کہ جبری مشقت کے دعوے مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔ نامہ نگار جان سڈوت نے یہ خصوصی رپورٹ سنکیانگ سے بھیجی ہے، جہاں غیر ملکی صحافیوں کا پیچھا کیا جاتا ہے اور ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی۔ دنیا بھر میں کپاس کی کل پیداوار کا 5واں حصہ سنکیانگ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے ثبوت جمع کرنا آسان نہیں تھا، ہماری یہ تحقیقی رپورٹ اس صنعت کے بارے میں پائے جانے والی پریشانی میں اضافہ ہی کرے گی۔ ہمیں چوکیوں سے لوٹایا گیا، فلم بندی سے روکا گیا، سوال و جواب کیے گئے اور ہمارا پیچھا بھی کیا گیا۔ ہم جن مقامات پر پہنچنا چاہ رہے تھے ان میں سے ایک یہ ہے، ایک بہت بڑا اصلاحی کیمپ، لیکن حال ہی میں اس کیمپ کے ساتھ ہی کپڑے کی فیکٹری تعمیر کر دی گئی ہے۔
फैक्ट्री की तकमील के चंद ही दिन बाद देखा जा सकता है कि यहाँ लोगों को कैंप और फैक्ट्री के दरमियान लाया ले जाया जा रहा है। करीब से देखें तो साफ पता चलता है कि फैक्ट्री और कैंप का रिहायशी हिस्सा असल में एक ही इमारत के दो हिस्से हैं, जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी के नारे दर्ज हैं। लेकिन जब हम वीडियो बनाने के लिए बाहर निकले, हमें चीन में अवामी मुकामात पर फिल्मबंदी का हक हासिल है। चीन कहता है कि ऐसे मुकामात पर महज लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हम जहां भी गए हमें रिकॉर्डिंग से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। सिंकियांग में एक पूरी तहजीब को शक की नज़र से देखा जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ लाखों वीगर और दीगर मुसलमान अक़लियतों को हाँक कर कैंपों में पहुँचा दिया गया है। चीन समझता है ये लोग इस्लामी अलहदगी पसंद हैं, लेकिन हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोगों को किसी और काम के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और टेक्सटाइल मिल्स में काम के लिए, जहां सख्त पाबंदियों में सैकड़ों लोगों की सियासी जहन साजी की जाती है। एक फैक्ट्री मैनेजर के बकौल इन लोगों को सबसे पहले ये सीखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी से प्यार करें। लेकिन अब बीबीसी को इस बात के सबूत मिल गए हैं कि बड़ी तादाद में वीगरों को कपास के खेतों में भिजवाया जा रहा है। एक दिन मेरा खानदान गायब हो जाएगा। महमूद 3 साल पहले सिंकियांग से निकल आए थे, लेकिन उनका खानदान अभी तक वहीं पर है। मेरी वालदा ने बताया है कि वो सरकारी एहलकारों के लिए कपास चुनती हैं, ऐसे जैसे ये काम करना हमारा फर्ज हो। सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जेल या किसी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। खुफिया दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि सिर्फ एक इलाके में 1.5 लाख लोगों को कपास चुनने पर लगाया जा रहा है। इतने ही मजीद लोगों को एक दूसरे इलाके के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इन लोगों को नज़रियाती तालीम दी जाती है और हुक्काम के मुताबिक इनमें से जो सुस्त होते हैं उन्हें काम की अजमत सिखाई जाती है। शवाहिद से लगता है कि यहाँ हुक्काम का असल मकसद एक पूरी तहजीब के हिस्से बखरे करना है और फिर उनके ख़ानदान, उनके मजहब, उनके ख़यालात को कंट्रोल करके इस तहजीब की तामीर नौ करना है। और बहुत बड़े पैमाने पर यह काम इस इलाके के खेतों, फैक्ट्रियों और काम के दूसरे मकामात पर किया जा रहा है। एक तहरीरी बयान में चीनी हुकूमत का कहना था कि सिंकियांग के तमाम नस्ली गिरोहों ने अपने रोज़गार का इंतखाब अपनी मर्जी से किया है और मुआहदों पर दस्तखत कानून के मुताबिक किए हैं। हुकूमत के मुताबिक जबरी मुशक्क़त के इल्ज़ामात बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, लेकिन इन दस्तावेज़ात को सामने लाने वाले अफराद समझते हैं कि दुनिया की फैशन इंडस्ट्री पर जबरी मुशक्क़त के असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि कपड़ा बनाने की सनत में वीगरों से जबरी मुशक्कत कराने के सबूत सामने आए हैं। हमारे पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हुकूमत के ताउन से अक़लियती आबादी के सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों से जबरी मुशक्कत कराने का एक पूरा मंसूबा चलाया जा रहा है और इसका बराह रास्त ताल्लुक कपास चुनने और कपड़ों की आलमी मंडी से है। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है। सिंकियांग से निकलते हुए हम इस जेल नुमा कैंप के पास से गुजरे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। आज़ाद ज़राए से बनाए जाने वाली ये इस बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स की पहली वीडियो है। इस कैंप के बारे में ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कैदोबंद की मुसीबतों और जबरी मुशक्कत को एक जगह जमा कर दिया गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।